بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عرفان حسین ہوں اور آج کی یہ ویڈیو میرے بہت سارے اوپن یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی خواہش پر مفاد عامہ کے تحت بنائی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ موجودہ صورتحال کے مطابق اس بار علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے امتحانات کا انعقاد کس طرح سے کرے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت پینڈیمک کی لپیٹ میں ہے۔ کووڈ-19 نے ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، تمام ادارے ویران کر دیے ہیں اور ہمیں اور طلباء و طالبات کو یہی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قیام کریں۔ اس صورتحال میں اسی بات کو ترویج دی جا رہی ہے کہ اپنی تمام تر تعلیمی سرگرمیوں کو اپنے گھروں تک محدود کر لیں، اور جو ابھی تک کے حالات ہیں کووڈ-19 کے، اس کے مطابق ابھی تعلیمی سرگرمیوں کے بحال ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں روایتی طریقہ کار سے امتحانات کا انعقاد ممکن نہیں، اور اگر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آن لائن امتحانات کی جانب جائے تو یونیورسٹی کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر نہیں ہے، اتنی سہولیات نہیں ہیں کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں طلباء و طالبات کا آن لائن امتحان لے سکے۔ پھر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایسا کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے کہ جس سے یہ ہمیں روایتی طریقہ کار کی جانب بھی نہ جانا پڑے اور طلباء و طالبات کا تعلیمی سال بھی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو یونیورسٹی نے پلان بی پہ کام کیا ہے اور اس پلان بی کے مطابق اس کا حل نکالا ہے کہ اپنے طلباء و طالبات کو کس طرح سے ایویلویٹ کیا جائے۔ یونیورسٹی نے ETA کو متعارف کروایا ہے، ETA اینڈ ٹرم اسسمنٹ۔ اس حوالے سے آپ کو یہ مراسلہ پہلے سے ہی موصول ہو چکا ہے، اور جن کو ابھی تک موصول نہیں ہوا ان کو موصول ہو جائے گا، اور جن کو موصول نہ ہو وہ بھی اس کا انتظار نہ کریں، وہ اپنی جو بھی ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں یونیورسٹی کی طرف سے یا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے مطابق اپنے پرچہ جات کو حل کریں۔ اس مراسلہ میں بتایا گیا ہے کہ اس بار آپ کے امتحانات کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اور آج کا یہ ٹیوٹوریل در حقیقت اسی مراسلے کی وضاحت ہے، جس میں ہم ایک ایک کر کے تمام نکات کی وضاحت کریں گے، اور ان میں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان تمام سوالات کے جواب دے سکوں جو مجھ سے مختلف اوقات میں میرے عزیز طلباء و طالبات نے کیے ہیں۔ تو جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک سوال نامہ ارسال کیا جائے گا، اور اس سوال نامہ کے ساتھ کچھ ہدایات ہوں گی۔ یہ سوال نامہ وہی ہے اینڈ ٹرم اسسمنٹ، اور آپ نے ان ہدایات کو بغور پڑھنا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہی یہ ہے آپ کے اس مراسلے میں۔ یہ اس لیے اس کو ذرا بغور پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو امتحانات ہیں یہ آپ کے روایتی کاغذ قلم کے امتحانات سے بالکل مختلف ہیں، اس لیے آپ کو ان ہدایات کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے عمل میں لا سکیں۔ دوسرے نقطہ میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا پیپر کا ڈھانچہ اسٹرکچر کیا ہوگا۔ آپ کو اپنے تمام کورس کے الگ الگ پیپر موصول ہوں گے، اور ہر پیپر میں 4 سوالات ہوں گے۔ ہر سوال 25 نمبر کا ہوگا۔ یوں ملا کے یہ 4 سوال 100 نمبر کے بنیں گے، اور آپ یہ 100 نمبر کا پرچہ حل کر کے ارسال کریں گے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے جب ان سوالات کے جواب لکھنے ہیں تو ان کے جوابات کو آپ نے
ریلیونٹ رکھنا ہے، یعنی جو پوچھا جائے اس کے مطابق اس کا آنسر کریں، جواب دیں، اور کنسائز رکھیں یعنی مختصر رکھیں۔ ہمارے طلباء میں یہ ایک رواج ہے اور ایک عادت ہے ہمیں کہ ہم جوابات کو بہت طویل کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اس خیال سے کہ اس سے زیادہ مارکس آئیں گے۔ تو یونیورسٹی نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ آپ کا جو میٹیریل ہے جو آپ لکھتے ہیں وہ متعلقہ ہو اور مختصر ہو، تو یہ کافی ہوگا، بجائے یہ کہ آپ اس کو کھینچ تان کے لمبا کریں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے جو بہت اہم بھی ہے کہ آپ کے یہ جو پرچہ جات ہیں آپ ان کو لکھ کے پین سے یا پینسل سے ہینڈ ریٹن دیں گے، آپ ٹائپنگ نہیں کریں گے، اور اگر آپ یہ پرچہ جات ٹائپ فارم میں بھیجتے ہیں تو یہ ریجیکٹ کر دیے جائے گا، تو آپ فیل تصور ہوں گے۔ یونیورسٹی نے مزید یہ کہا ہے کہ آپ کی لکھائی کو بھی جانچا جائے گا کہ کیا یہ آپ کی سابقہ اسائنمنٹس کی لکھائیوں سے میچ کرتی ہے، اس کے مطابق ہے، یعنی یہ خود آپ نے ہی لکھی ہے، کسی اور سے تو نہیں یہ لکھوایا گیا پرچہ، اور یہ کہ کیا یہ اس پرچے میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ ایک ہی لکھائی سے لکھے گئے ہیں، ان کا موازنہ کیا جائے گا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ بجائے یہ سوچنے کے کہ یونیورسٹی اس کا موازنہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، ہم ایمانداری سے کام کریں تاکہ ہمیں اپنے آپ میں بھی کوئی ملامت محسوس نہ ہو۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ یونیورسٹی نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کسی بھی اوپن سورس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے سوالات کے جواب لکھنے کے لیے، یعنی آپ کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں، یونیورسٹی کی دی ہوئی کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں، ویب سائٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب اوپن سورس کی بات آئے گی اس میں تو وہ سب کچھ آ جائے گا جس کو استعمال کرنے میں آپ کو کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں۔ لیکن یہ ہے کہ جو ایک ریسرچ کا یا ایسی صورت میں لکھنے کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں گے ضرور کہ آپ نے کیا چیز کہاں سے لکھی ہے، کہاں سے لکھا ہے، اور اپنے ہر سوال کے آخر میں آپ ایک لسٹ آف ریفرنسز دیں گے، یعنی ایک فہرست دیں گے ہر سوال کے آخر میں، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے اس سوال کے جواب کے مرتب کرنے میں کہاں کہاں سے مدد حاصل کی ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے پرچہ جات کو ایک انویلپ میں، ایک لفافہ میں بند کر کے ارسال کریں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے پرچے ہوں گے، آپ کے 4 کوڈز ہیں یا 5 کوڈز ہیں، ان کے لیے آپ الگ الگ لفافہ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ آپ یہ الگ الگ ٹیوٹر کو نہیں بھیج رہے۔ ایک ہی لفافہ میں آپ تمام اپنے پرچے بند کریں گے اور آپ اس کو بذریعہ کریئر یا بذریعہ رجسٹری پاکستان ڈاک، جیسے بھی آپ کو مناسب لگے اس کے تھرو آپ بھیجیں گے۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ جیسے بھی بھیجیں آپ اس کی رسید کو سنبھال کے رکھیں گے، وہ آپ مس پلیس نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس کی کل کلاں ضرورت پیش آئے تو آپ وہ مہیا کر سکیں کہ آپ نے اس پہ یہ بھیجا ہے۔ اور میرا یہ مشورہ ہے کہ جب آپ یہ بھیجیں تو جو صاحب بھی آپ سے موصول کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ جو پتہ ہے وہ ذرا واضح لکھیں، تاکہ کل کو اگر آپ کو کہیں پہ اس کو ایویڈنس کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ استعمال کرنا پڑے تو اس میں جو پتہ ہے وہ واضح طور پہ لکھا ہوا نظر آئے۔ ایک میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کسی بھی پرائیویٹ کریئر کی بجائے آپ پاکستان پوسٹ کو استعمال کریں۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان کا ادارہ ہے، ہمیں اس کو ترجیح دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت کفایت میں آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ پرائیویٹ کمپنی سے 200 یا 250 روپے میں 200 یا 250 روپے میں آپ کہیں بھیجتے ہیں تو یہ صرف 50 یا 60 روپے میں آپ کا ارسال ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ پاکستان پوسٹ کو استعمال کریں، اور یہ مکمل طور پہ ریلائبل ہے، آپ خواہ رجسٹری کریں خواہ آپ یو ایم ایس کریں، جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں۔ 7واں نقطہ یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو میں آگے پروگرام آپ کو بتاؤں گا یہ سب کے سب اپنے پرچہ جات کو اپنے علاقائی کیمپس میں بھیجیں گے، یعنی یہ اسلام آباد نہیں بھیجیں گے، اپنے ریجنل آفس میں علاقائی کیمپس میں ارسال کریں گے۔ یہ کون کون سے پروگرام ہیں؟ یہ ایم اے اسلامیات ہے، ایم کام ہے، ایم اے ایجوکیشن ہے،
ایم اے اردو ہے، ایم بی اے ہے، ٹیفل ہے، ڈپلومہ ان ٹیفل ہے اور ایم اے ان ٹیفل دونوں ہیں۔ پاکستان اسٹڈیز کا ایم اے ہے، ایم اے ہسٹری ہے، ایم ایس سی لائبریری سائنس ہے، میس کمیونیکیشن ہے، اکنامکس ہے، سوشیالوجی ہے، اور پھر بی ایس پروگرامز میں بی ایس اسلامیات، انگلش، پاکستان اسٹڈیز، لائبریری سائنس، یہ وہ پروگرام ہیں جو اپنے پرچہ جات کو ایک لفافے میں بند کر کے اپنے علاقائی دفتر میں بھیجیں گے، اسلام آباد نہیں بھیجیں گے۔ یہ وہ پروگرام ہیں جو جو میں آپ کو بتاؤں گا پروگرام کی لسٹ یہ ساری، اپنے پرچوں کو لفافے میں بند کر کے اسلام آباد بھیجیں گے اس پتہ پر: سیکریسی برانچ، بلاک 18، ایگزام ڈپارٹمنٹ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد۔ اس پہ آپ بھیجیں گے۔ یہ کون کون سے پروگرامز ہیں؟ ایم اے عربک ہے، ایم بی اے ایگزیکٹو ہے، ایم پی اے ایگزیکٹو، اور ایم ایس سی فارسٹری، ویمن اسٹڈیز، ایڈمنسٹریٹو اسٹڈیز، ایگریکلچر ایکسٹینشن، انوائرمنٹل ڈیزائن، ٹی وی پروڈکشن، پبلک نیوٹریشن، رورل ڈیولپمنٹ، لائف اسٹاک مینجمنٹ، یہ سب ایم ایس سی کے پروگرامز، اور اس کے ساتھ بی بی اے اور بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس، پوسٹ گریجویشن ڈپلومہ انٹرپرینورشپ، پی جی ڈی ایچ آر ایم، پی جی ڈی ایس سی ایم، پی جی ڈی ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن، پی جی ڈی انوائرمنٹل ڈیزائن، پی جی ڈی سی ایس یعنی کمپیوٹر سائنسز، پی جی ڈی پاپولیشن ڈیزائن، پی جی ڈی کرمنالوجی، پی جی ڈی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، اور پی جی ڈی ای ایل ایم۔ اس کے ساتھ بی ایس جینڈر اسٹڈیز، بی ایس میس کمیونیکیشن، بی ایس انڈسٹریل ڈیزائن، بی ایس عربک اور ڈپلومہ ان ویمن اسٹڈیز، یہ وہ سب پروگرام ہیں جن کے طلباء و طالبات اپنے پرچہ جات کو لفافہ میں بند کر کے اسلام آباد اس پتہ پر ارسال کریں گے۔ میں پھر دہرا دوں: سیکریسی برانچ، بلاک 18، ایگزام ڈپارٹمنٹ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد۔ نواں نقطہ یہ ہے کہ آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جس طرح سے اپنی اسائنمنٹس کے ساتھ، جو ہماری یونیورسٹی کی سابقہ پریکٹس ہوتی تھی کہ 3 پرتیں لگائیں گے، ابھی بھی یہ پریکٹس ہے، ایم اے سے جو نیچے کے پروگرام ہیں ان میں ابھی بھی ایسے چل رہا ہے، باقی تو آن لائن ہو چکے ہیں۔ 3 پرتیں آپ مکمل حل کر کے، اس کو براہ کرم مکمل حل کیجیے گا، اس پہ اپنے دستخط کیجیے گا، تاریخ ارسال لکھیے گا، اور اس میں اپنا مکمل پتہ لکھیے، اس میں کچھ چیز چھوڑیے گا نہیں۔ اس کو مکمل کر کے 3 پرتیں آپ ہر ایک کے ساتھ، یعنی ہر پیپر کے ساتھ، ہر پرچے کے ساتھ آپ 3 لگائیں گے۔ اگر آپ کے 5 پرچے ہیں تو اس کا مطلب 15 آپ لگائیں گے۔ 10واں نقطہ یہ ہے کہ آپ اس کو لفافہ میں بند کریں گے، وہی کہ ایک لفافہ میں بند کریں گے اور A4 سائز کے پیپر میں لکھیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی آپ نے جب پرچہ حل کرنا ہے تو آپ نے اس میں بڑے سائز کا یا مختلف سائز کے پیپر استعمال نہیں کرنے، آپ نے A4 سائز کا پیپر استعمال کرنا ہے، اور کھلی سطروں والا، یعنی جس کی لائنز کھلی ہیں، تنگ لائنوں والا نہیں آپ نے استعمال کرنا، کھلی لائنوں والا استعمال کرنا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ آپ نقل نہیں کریں گے۔ آپ کتاب سے مدد لے سکتے ہیں، اوپن سورس سے مدد لیں، لیکن کاپی پیسٹنگ نہیں کریں گے، یہ پلیجرزم میں آ جائے گا۔ اوپن سورس کو استعمال کریں، دین ٹرسٹ یور سیلف، اپنے آپ پہ اعتماد کریں، بلیو ان یور سیلف، اور خود کو ایکسپریس کریں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اور اپنی رائے کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ جو یقیناً آپ رکھتے ہیں، آپ اس کو لکھیں گے، بجائے یہ کہ آپ محض اس کو کاپی پیسٹ کریں۔ اور یہ تمام پرچہ جات آپ کو 27 جون تک موصول ہو جائیں گے۔ یہ فیصل آباد کے ریجنل ڈائریکٹر زبیر شاہ صاحب نے بھی اپنے فیس بک میں پیج پہ یہ لگایا ہے کہ 27 جون تک آپ کو موصول ہو جائیں گے یہ تمام پرچہ جات، اور اس کو جمع کروانے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 20 جولائی ہے، یعنی 20 جولائی کو آپ کے متعلقہ پتہ پر آپ کے پرچہ جات موصول ہو جانے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 20 کو اس کو پوسٹ کریں، بلکہ آپ اس کو 18 سے پہلے 16-17 تک اس کو پوسٹ کر دیں، تاکہ 20 جولائی کو یہ وہاں پہ موصول ہو جائیں۔ تو بیسٹ آف لک۔ آپ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی کچھ پوچھنا ہو، کہیں پہ آپ کنفیوژن محسوس کریں، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، میں آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ آپ کے لیے
مددگار ہے، فائدہ مند ہے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو، آپ کا شکریہ سننے کے لیے، اللہ حافظ۔